السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا جو ہے وہ سیل سائیکل والے چیپٹر کا جو لیکچر نمبر ہے وہ 2 ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے یعنی کہ انٹرفیس کی کچھ جو ہیں وہ کریکٹرسٹکس فیچرز جو ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا کہ بھئی انٹرفیس جو ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ فیس ہوتا ہے یا جو انٹرفیس ہے وہ پریپیریٹری فیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انٹرفیس جو ہوتا ہے وہ کنسسٹ آن G1 فیس، پھر G1 سے اگر آپ دیکھیں تو وہ S فیس، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ G2 فیس پہ یعنی کہ کیا ہوتا ہے وہ کنسسٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہیں وہ انٹرفیس میں جو بھی چیزیں یعنی کہ ان کے اندر ہوتی رہتی ہیں یا ان کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہیں ان کو ہم یہاں پہ یعنی کہ ڈسکس کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم پڑھ رہے ہیں کہ بھئی سیل سائیکل جب بھی یعنی کہ سیل ڈویژن کے لیے اپنے آپ کو یعنی کہ مطلب ریڈی کرتا ہے یا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ابھی مجھے ڈیوائڈ ہونا ہے، تو ڈیوائڈ ہونے سے پہلے پری میٹاٹیکلی یعنی کہ کچھ یعنی کہ ان کے اندر یہ چینجز جو ہیں وہ ان کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس یعنی کہ جو یعنی کہ یہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں G1 فیس، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، G1 فیس یا گیپ 1 فیس اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے کہ بھئی G1 فیس کیا ہے، اور یہ جو دوسرا فیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ S فیس۔ یہ ہوتا ہے G1 فیس، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس وہ ہے S فیس، S فیس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے G2 فیس۔ ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ ہم یعنی کہ ڈسکس کریں گے، جو بھی انفارمیشن اس کے ساتھ یعنی کہ ریلیٹڈ ہم اس کو آج یعنی کہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو شروع سے سب سے پہلے ہم چلے آتے ہیں کہ بھئی G1 فیس پہ اگر آپ G1 فیس کو یعنی کہ یہاں پہ ڈسکس کریں، G1 فیس سب سے پہلے G1 فیس کو کہا جاتا ہے گیپ 1 فیس، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلا جو ہے وہ گیپ، ٹھیک ہے، یا اس کو دوسرا کہا جاتا ہے کہ گروتھ فیس 1، اس کو اسی نام سے بھی یعنی کہ پہچانا جاتا ہے، G1 فیس یا گروتھ 1 فیس کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں ہوتا کیا ہے، جو بھی سارے کے یعنی کہ پروٹین یعنی ہوتے ہیں ان کی جو ساری سینتھسز ہوتی ہے وہ یہاں پہ مطلب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو فیس ہے خود کو ریڈی کر رہا ہے کس کے لیے، اس فیس کے لیے۔ اس فیس میں ظاہر ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوگی تو اس کو کیا چاہیے ہوتے ہیں، یعنی کہ اسپیشل ٹائپ آف پروٹینز چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد G1 فیس میں کیا ہوگا، اس کے لیے جو بھی سارے انزائمز ریسپانسیبل فار ابھی کس چیز کے لیے ریسپانسیبل ہیں، فار ریپلیکیشن، وہ ریپلیکیشن کے لیے جو بھی سارے انزائمز ہوتے ہیں ان کی بھی یعنی کہ یہ کیا کر دیتے ہیں، وہ سینتھسس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو بھی پروڈیوس کر لیتے ہیں کہ بھئی یہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تیسرا کیا ہوتا ہے، جو بھی آر این اے کے تینوں ٹائپ ہیں، آر این اے کے جو 3 ٹائپس ہیں، سارے کے سارے ٹائپس کی یعنی کہ کیا ہوتی ہے، ٹرانسکرپشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹرانسکرپشن۔ اس میں مطلب آر این اے بھی بن جاتا ہے، ٹی آر این اے بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایم آر این اے جو ہے وہ بھی یعنی کہ بن جاتا ہے، کہ سارے کے سارے جو بھی ہیں وہ اس میں بن جاتے ہیں، تینوں ٹائپ آف یعنی کہ جو سینتھسز ہیں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، اگر یہ جو ہوتا ہے وہ میٹابولکلی ایکٹیو جو ہے وہ ایک فیس ہے، تو اس لیے جو اے ٹی پی ہوتی ہے اس کی بھی سینتھسز کیا ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ریکوائر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار میں اے ٹی پی کی سینتھسز بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اسی فیس کے اندر وہ جو بھی سارا مطلب را مٹیریل ریکوائرڈ فار ڈی این اے سینتھسز، اگر ڈی این اے سینتھسز کے لیے جو بھی مطلب یعنی کہ مٹیریل ریکوائر ہوتا ہے کہ بھئی یعنی کہ نائٹروجنس بیسز ہیں یا جو بھی چیزیں انزائمس ہیں یا پروٹینس ہیں یا ان کے لیے جو انرجی درکار ہوتی ہے، ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ یعنی کہ وہ اویلیبل رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو G1 فیس کے اندر اور کیا کیا ہوتا ہے، کہ جو سیل کی جو سائز ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، سائز آف دا سیل انکریزز، مطلب وہ بڑھ جاتی ہے، ظاہر ہے ان کا جو مٹیریل ہے وہ ابھی ڈبل ہونے والا ہے یا ان کی جو ہے کنسنٹریشن ہے وہ بڑھنے والی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی جو سائز ہوتی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سائز آف سیل مطلب انکریز ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں جو بھی سارے آرگنیلس آل آرگنیلس جو مطلب جیسے آپ مائٹوکونڈریا کو دیکھ لیں یا اس کے بعد رائبوزومس کو دیکھ لیں، ان کی بھی کیا ہو جاتی ہے مطلب سینتھیسس ہو جاتی ہیں، وہ بھی بن جاتے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہمارے یعنی کے لیے کیا ہیں، یہ درکار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے فیسز کس کے اندر ہوتے ہیں مطلب اونلی جیون فیز کے اندر. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے اندر، اگر آپ اس کو دیکھ لیں مطلب اس فیز کو، تو ان کے لیے جو ڈی این اے بیسز ہوتے ہیں، ڈی این اے کے جو سب یونٹس ہوتے ہیں یا ڈی این اے بیسز، ان کی بھی پروڈکشن یہاں پہ ہو جاتی ہے، وہ بھی کس فیز کے اندر یعنی کہ اس فیز کے اندر. اچھا یہ جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو ہوتا ہے G1 فیز ہوتا ہے، جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ دو یعنی کہ فالوز 2 پاتھ ویز. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اپنے سارے سفر میں 2 پاتھ وے سلیکٹ کرتا ہے جب یہ G1 فیز میں چل رہا ہوتا ہے. یا تو یہ کیا کرے گا، اس سائیکل سے وتھڈرا کرے گا خود کو. ٹھیک ہے، اب وتھڈرا ہو کر کہاں چلا جائے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں. وتھڈرا یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ کیا کرے گا، یہ ٹیک پارٹ ان سیل سائیکل، یا تو یہ حصہ لے گا سیل ڈویژن میں یا یہ خود کو کیا کرے گا، وتھڈرا کرے گا. اگر آپ آ جائیں اس پہ وتھڈرا پہ، تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکس کر لیں. یہاں پہ ایک مطلب فیس ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے G0 فیس یا G0 فیس بھی کہا جاتا ہے، اس کو G0 فیس بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھ لیں G0 فیس کو، اب یہ کون سی چیز ہے، مطلب یہاں پہ سیل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے سائیکل میں جانا ہے یا ہم نے جو ڈویژن ہے وہ ابھی نہیں کرنی ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں، اس فیس میں میٹابولیکلی تو وہ ایکٹیو ہوں گے، باقی سارے کام کریں گے، میٹابولیکلی ایکٹیو ہوں گے، باقی جو ہیں وہ ڈیوائیڈ صرف نہیں ہوں گے. تو یہ کون سے والے فیس میں آ جاتے ہیں، اس فیس میں آ جاتے ہیں. تو G0 فیس کے اندر جو سیل چلے جاتے ہیں ان کے اندر 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ٹیمپرری ایگزٹ مطلب تھوڑے ٹائم کے لیے سیل جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں سائیکل سے. اب تھوڑے سے ٹائم کے لیے والے کون سے ہیں، آپ پیرنکائما کا ایگزامپل لے لیں پلانٹس کے اندر، اس کے بعد آپ کڈنی سیلز کا ایگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ یعنی کہ لیور سیلز کا ایگزامپل لے لیں، اس کے بعد آپ ہارٹ سیلز کا لے لیں. تو یہ ٹیمپرری ایگزٹ ہے ان کا، تھوڑے وقت کے لیے ہیں، پھر یہ واپس آ سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، وہ پرماننٹ ایگزٹ ہوتے ہیں، مطلب ایک مرتبہ وہ نکل گئے تو وہ واپس جو ہیں وہ سائیکل میں ابھی نہیں آ سکتے، وہ ان کی کیا ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جو پرماننٹ ایگزسٹ ہوتا ہے اس میں آپ اس کے اندر پلانٹس کے اندر اسکلیرن کائما کو دیکھ لیں. اس کے بعد اگر آپ یعنی کہ فار ایگزامپل نرو سیلز کو دیکھ لیں تو یہ سارے کیا ہیں، وہ پرماننٹ ہیں. G0 میں بھی وہ یعنی کہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے ٹیمپرری ایگزسٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. اونلی یہ نہیں ٹیمپرری ایگزسٹ میں، ہمارے پاس RBCs ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے. میں کل یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا آئی لینس سیل جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، اسکیلیٹل سیلز ہیں وہ بھی ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد یعنی کہ تو یہ سارے کون سے چلے جاتے ہیں G0 فیس میں، پھر یہ حصہ نہیں لیتے. اچھا اگر یہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ واپس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو G0 فیس ہوتی ہے یہ فیو ویکس تک بھی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ منتھ تک بھی چلی جاتی ہے، یہ ایئر تک بھی چلی جاتی ہے، یا ڈیز تک بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب G1 فیس میں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ ایک چیک پوائنٹ ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، چیک پوائنٹ. اب یہ ڈیسائیڈ کرے گی کو جو جب یہ اس فیس میں جا رہے ہیں تو ان کے لیے جو بھی ساری چیزیں ہیں ابھی ان کے پاس ہیں یا وہ پوری ہیں، تو یہ چیک پوائنٹ اس کو سلیکٹ کر کے پھر اس کو یعنی کہ مطلب کیا کرے گا، وہ داخل کرے گا اس فیس میں. تو ہم بات کر رہے تھے یعنی کہ G1 فیس کی. ابھی G1 فیس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے جو سارے فیس ہیں ان میں سے جو 50% ہوتا ہے ٹائم، 50% ٹائم جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ یہ کاسٹ کرتا ہے کون، G1 فیس. اسی 50% میں اباؤٹ یعنی کہ 9 آورس جو ہوتے ہیں وہ کون لے لیتا ہے، یعنی کہ جس کی بات کرتے ہیں ہم G1 فیس کی. اچھا اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو اس کے اندر جو سائٹوپلازم کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے،
انکریز ہو جاتا ہے، سائٹوپلازم کنٹینٹ از انکریز. تو یہ ساری کی ساری خاصیتیں وہ کس کی ہیں؟ G1 فیز کی. تو اب آ جائیں اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا فیز ہے وہ ہے ایس فیز. ایس فیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو یعنی کہ پہچانا جاتا ہے کہ بھائی سینتھسس فیز. سینتھسس فیز تو اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ سینتھسس فیز میں ڈپلیکیشن آف ڈی این اے ہوگی. تو ڈی این اے جو ڈبل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کنٹینٹ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا. مطلب ظاہر ہے تو ڈی این اے ڈپلیکیشن یا اس کو کہا جاتا ہے ڈی این اے ریپلیکیشن. اس میں جو ہوتے ہیں وہ سینٹرولز ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. وہ بھی نمبر میں 2 ہو جاتے ہیں. سینٹرولز یعنی کہ ڈیوائڈیڈ، یہاں پہ ڈیوائڈ ہوں گے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو ڈی این اے کے لیے جو پروٹینز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹون پروٹینز، ان کی بھی یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ پروڈکشن ہو جاتی ہے. ہسٹون پروٹین پہ جو ظاہر ہے وہ ڈی این اے کیا کرتا ہے؟ وہ کوئل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سٹیج میں پہلے جو ہوتے ہیں مطلب یعنی کہ بگننگ میں جو اس فیز میں جو کروموزومس ہوتے ہیں وہ سنگل ہوتے ہیں. کروموزومس ان کے سنگل اسٹرکچر ہوتے ہیں. جب یہ پوری ہو جاتی ہے تو اس میں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اینڈ پہ یعنی کہ یہ ڈبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل پہلے یہ ایک ایسا کروموزوم ہوتا ہے، تو جیسے ہی یہ پوری ہو جاتی ہے تو اس میں یہ اسی اسٹرکچر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 کرومیٹڈس یعنی کہ ان کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ کون سا فیز ہے؟ اس فیز یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں سینتھسس فیز. اس فیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ اباؤٹ یعنی کہ اٹ ٹیکس 7 to 8 آورس یعنی کہ ٹھیک ہے. یہ مطلب 7 سے 8 آورس یعنی کہ یہ کنزیوم کرتا ہے. کسی میں ابھی 10 آورس بھی یہ لکھا ہوا ہے. کس کے بارے میں بات کریں کہ اس فیز میں. اس کے بعد جب ہم اس فیز سے آگے جاتے ہیں تو جو دوسرا ہمارے پاس فیز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں G2 فیز. G2 فیز سے اب آپ خود ہی واقف ہو چکے ہیں کہ مطلب یہ گیپ 2 ہے یا گروتھ 2 فیز. ٹھیک ہے. گروتھ 2 فیز. ابھی یہ جو فیز ہے مطلب نیئر ٹو دا ڈویژن آف دا سیل کے ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ جیسے پورا ہوگا تو ظاہر سیل کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائڈ ہو جائے گا. ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ایسی ہوتی ہے کہ مطلب بگننگز آف مائٹوسس. اب اس میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ پروٹین کی سینتھسس ہوتی ہے. ابھی یہ وہ پروٹین نہیں جو مطلب ان کے لیے چاہیے تھے. یہاں پہ کیا ہوں گے؟ اسٹرکچرل پروٹین ہوں گے. اسٹرکچرل پروٹینز. اب اسٹرکچرل پروٹینز میں کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ ظاہر ہے اگر آپ ٹیوبولن پروٹین کو دیکھ لیں، ٹیوبولن پروٹین ہو گیا یا پلازما پروٹینز ہو گئیں یا پلازما میمبرین خود ہو گئی پلازما پروٹینز. ٹھیک ہے. یا پلازما میمبرین کا خود کا بننا. تو یہ کس میں ہوتی ہیں؟ یہ G2 فیز میں پلازما میمبرین کا بننا. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں پلازما کے بعد یہاں پہ ان کے اندر بھی آر این اے کی جو سینتھسس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آر این اے سینتھسس انکریزز. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ ٹیکس 2 to 4 آورس. یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ ٹیکس 2 to 4 آورس. اور اس کے بعد یعنی کہ کسی بک کے اندر 4.5 یعنی کہ گھنٹے بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پلانٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں جنرلی یہ ایکسٹرا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پلانٹس کے اندر وہ جو کلوروپلاسٹ ہوتا ہے، کلوروپلاسٹ پلانٹس کے اندر وہ G2 فیز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. G2 فیز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو خاصیتیں وہ ان کے اندر ہے یعنی کہ G2 فیز کے اندر. اچھا یہ کچھ ہے آپ کو میں بتاؤں کہ جو سیل سائیکل ہوتی ہے، سیل سائیکل جو ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے مطلب آرگنزم ٹو آرگنزمس. پلانٹس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ کتنا ٹائم پیریڈ لیتی ہے؟ 10 to 30 آورس یعنی کہ یہ لیتی ہیں پلانٹس کے اندر. اینیملس کے اندر دیکھیں تو ان میں 24 آورس ہوتے ہیں. 24 آورس. اگر آپ بیکٹیریا کو دیکھ لیں تو اس میں 20 منٹس اباؤٹ. اسی لیے ہم بیکٹیریا کو یعنی کہ انسولین کی پروڈکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ڈویژن کا وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ یسٹ کو دیکھ لیں تو یہ اباؤٹ 90 منٹس ہیں، یہ منٹس لیتی ہے. تو اسی طرح سے سارے کے سارے یعنی کہ آرگنزمس کے اندر جو یہ کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا جو لیکچر یعنی کہ کس پہ مطلب انٹرفیس کی یعنی کہ سارے فیز پہ G1 فیز پہ، اس فیز پہ، G2 فیز پہ. تو انشاءاللہ صبح جو ہم وہ آگے پڑھیں گے تو اس میں جب یہ G1 فیز ہو گیا، ایس فیز ہو گیا، G2 فیز ہو گیا. جیسے G2 فیز پورا ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں یعنی کہ
جو فیز شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب کیریوکائنیسس، پروفیز، اس کے بعد یعنی کہ میٹافیز، میٹافیز کے بعد اینافیز، اینافیز کے بعد ٹیلوفیز، ٹیلو کے فیز کے بعد یعنی کہ ہمارے پاس ایم فیز ہے جس کو میٹاٹک فیز کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو سیل ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر ایک سیل تھا تو یہ آگے یعنی کہ کیا ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، ڈبل ہونے کے بعد پھر یہ سائز میں بڑھے گا، سائز میں بڑھنے کے بعد یعنی کہ یہ کس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، 2 میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، پھر یہ آگے اس کو کیا کریں گے، کنٹینیو کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جیسے جیسے اچھی چیزیں میں آپ کے ساتھ لیے بناتا جاؤں گا اور آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ شکریہ۔